بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 162 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم اسلام کی جرنل قانون سازی کے حوالے سے تفصیل پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، اعجاز قرآن کی وجوہات میں سے ایک وجہ جو ہے وہ مکمل الہی قانون سازی ہے، جو کہ اعجاز قرآن کی وجوہات میں سے چوتھی وجہ ہے۔ اس کی تفصیل ہم نے عبادات کے حوالے سے قانون سازی اور عقائد کے حوالے سے قانون سازی کی تفصیل ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم تعزیراتی جو ہے وہ قوانین اور اسی طرح اقتصادی امور کے متعلق، حالت امن اور جنگ کے متعلق جو قوانین ہیں، جرنل قانون سازی جس کو کہا جاتا ہے، اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ تو قرآن نے تعزیراتی، سیاسی، اقتصادی امور سے متعلق عام قوانین وضع کیے، اور امن و جنگ کی حالت میں ملکی معاملات کے لیے بہترین طریقہ اور عادلانہ نظام پر مبنی جو قوانین ہیں، قواعد ہیں، وہ مقرر کیے ہیں۔ چنانچہ معاملات کے حوالے سے قرآن نے لوگوں کے اموال کو غلط طریقے سے کھانے کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے مت کھاؤ، لیکن کوئی تجارت ہو جو باہمی رضامندی سے ہو تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اسی طرح معاملہ کرتے وقت گواہ بنانا، اور اسی طرح قرض کی جو قرض ہے اس کو تحریر میں لکھنا جو ہے اس کو ضروری قرار دیا اور اس کی دعوت دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا ولیکتب بینکم کاتب بالعدل۔ اے ایمان والو، جب معاملہ کرنے لگو ادھار کا ایک میعاد معین تک تو اس کو لکھ لیا کر، اور یہ ضرور ہے کہ تمہارے آپس میں کوئی لکھنے والا ہو، انصاف کے ساتھ لکھے۔ تو یہ معاملات کے حوالے سے قرآن کریم کی قانون سازی ہے۔ اسی طرح تعزیراتی امور سے متعلق بھی قرآن نے حدود کو مشروع فرمایا ہے، اور معاشرے کی حفاظت، انتشار اور اضطراب سے بچانے کے لیے زندگی، مستقبل اور اس کے اموال و اعراض کی حفاظت اور بقاء و سلامتی کی خاطر امت پر حدود کے نفاذ اور اجرا کو ضروری قرار دیا کہ یہ حدود جو ہیں ان کا نافذ کرنا اور ان کا جاری کرنا ضروری ہے، تاکہ امت مسلمہ پرسکون اور خوشحال زندگی گزار سکے، امن و سکون کے ساتھ رہ سکے۔ چنانچہ قرآن کریم نے جو بڑے بڑے جرائم ہیں، چاہے وہ کوئی فرد کرے یا جماعت کرے، ان کی جو ہے وہ اس کے اندر ایک خطرناک قسم کا پہلو ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر ایک کے لیے سزائیں مقرر کی ہیں، جن پر نہ زیادتی جائز ہے، نہ اس میں کمی کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی اس کو نافذ کرنے میں، جاری کرنے میں کسی قسم کی سستی جائز ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے جو ہیں وہ جرائم ہیں جن جرائم کی سزاؤں کو مسلم حاکم پر یا امیر کی صوابدید پر چھوڑ دیا کہ وہ سنت مطہرہ کی روشنی میں جو طریقہ بھی مناسب سمجھیں، لیکن اس کے اندر اسلام کی روح کو جو ہے وہ مجروح نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے اندر لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ ہو، معاشرے کو اجتماعی مفاسد اور مظالم سے پاک کرنے کا ارادہ ہو، تو وہ اس کی صوابدید پر ہے، وہ جس طرح کی سزا بہتر سمجھے وہ نافذ کرے۔ جہاں تک بڑے جرائم کی بات ہے، جیسے کہ قتل ہے، زنا ہے، چوری ہے، رہزنی ہے، اور لوگوں کی عزتوں پر ڈاکہ ڈالنا ہے، لوگوں کی عزتوں پر دست درازی ہے، یہ جو بڑے جرائم ہیں ان کے لیے سزائیں متعین کی ہیں خود قرآن کریم نے۔ اور شاید ہی قرآنی قانون سازی اور انسان کی قانون سازی کے درمیان تقابل کی جو ہے وہ خوبصورت مثال وہ عظیم اثر ہے جسے قرآن کریم نے اجتماعی مفاسد، معاشرتی بیماریوں کے علاج کے لیے جو اپنا طریقہ ہے قرآن کریم کا انتہائی دانشمندانہ طریقہ، اس کے ذریعے سے عربوں کے دلوں کے اندر چھوڑا ہے۔ اس طور پر
اس کے اندر اس طور پر کہ اس کا جو ہے وہ اس نے ہر فساد کو ختم کر دیا۔ عربوں کا معاشرہ کیسا تھا؟ عربوں کے دلوں کے اندر جو ایک وہ تھا، معاشرے کی جو برائیاں تھیں، ان کو کیسے دانشمندانہ طریقے سے قرآن کریم نے جو ہے وہ قانون سازی کے ذریعے سے جڑ سے اکھاڑ ڈالا اور ان کے دلوں سے جو ہے اس کی برائی کو بالکل ہی صاف شفاف کر دیا۔ تو وہ ایک انتہائی دانشمندانہ طریقہ تھا۔ عربوں کا بہت ہی عجیب معاشرہ تھا جس میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور ہر طرح کی برائی جو ہے وہاں پہ جائز تھی، روا تھی۔ وہ ہر طرح کی برائی جو ہے وہ ان کے اندر رچی بسی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قانون سازی کے ذریعے سے ان کے دلوں کو گویا کہ جو ہے وہ ایک انتہائی دانشمندانہ طریقے سے ان کے دلوں کے اندر سے اس کو ختم کر دیا، اور جو ہے اسی وجہ سے ان کو ایک بہترین امت بنا دیا، اور انہوں نے پھر دنیا پر حکمرانی کی، زمین کی قیادت اور سیادت اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب فرمائی۔ تو یہ قرآن کی قانون سازی ہی کی بدولت ممکن ہوا، جو انتہائی دانشمندانہ طریقے سے اور بہترین قانون سازی کے ذریعے سے برائی کی جڑ کو ختم کیا۔ وفي مجال التشريع العام نجد القرآن العظيم قد وضع قواعد عامة في التشريع المدني والجنائي والسياسي والاقتصادي، ووضع أسسا للتعامل الدولي في حالة السلم والحرب على أكمل وجه وأعدل نظام. ففي أمر المعاملات حرم القرآن أكل أموال الناس بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ودعا إلى الإشهاد عند إبرام البيع وكتابة الدين. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. جرنل قانون سازی جو ہے اس میں ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں کہ اس نے سویلین، تعزیراتی، سیاسی، اقتصادی قوانین سے متعلق عام قوانین وضع فرمائے، اور امن و جنگ کی حالت میں ملکی معاملات کے لیے بہترین طریقہ اور عادلانہ نظام پر مبنی قواعد مقرر کیے ہیں۔ چنانچہ معاملات کے باب میں قرآن کریم نے لوگوں کے اموال کو غلط طریقے سے کھانے کو حرام قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، مگر یہ کہ کوئی باہمی رضامندی سے تجارت کا طریقہ ہو تو مذائقہ نہیں، اور سودا کرتے وقت گواہوں کے قائم کرنے اور قرض لکھنے کی دعوت دی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم، ایمان والو جب معاملہ کرنے لگو ادار کا ایک مدت معین تک تو اس کو لکھ لیا کرو، اور یہ ضرور ہے کہ تمہارے آپس میں کوئی لکھنے والا ہو جو انصاف کے ساتھ لکھے۔ وفی امور الجنائیۃ شرع القرآن الحدود واوجب علی الامۃ تنفیذها من اجل حمایۃ المجتمع وصیانته من الفوزی والاضطراب وتأمین الامۃ علی حیاتها ومستقبلها واموالها واعراضها لتعيش الحياة الكريمة السعيدة التي لن تكون إلا عن طريق الأمن والاستقرار۔ اور تعزیراتی امور سے متعلق بھی قرآن نے حدود کو مشروع فرمایا، اور معاشرے کی حفاظت، اس کو انتشار اور اضطراب سے بچانے، اور امت کی زندگی، مستقبل اور اس کے اموال و اعراض کی بقا و سلامتی کی خاطر امت پر حدود کے نفاذ و اجرا کو ضروری قرار دیا، تاکہ امت جو ہے وہ پرسکون اور خوشحال زندگی گزار سکے، جو امن و آشتی کے ذریعے ہی ممکن ہو سکتی ہے۔ وقد نص القرآن الکریم على امہات الجرائم واعظمها خطرا على مستقبل الفرد والجماعة، ووضع لكل منها عقوبات مقدرة لا يجوز الزيادة عليها بالنقصان منها بالتساهل في تطبيقها، وترك ما سوى ذلك من الجراحم الخفيفة للحاكم المسلم ينفذ فيها ما يراه من العقوبة على ضوء السنة النبوية المطهرة وبالشكل الذي يحقق روح الإسلام من إرادة الخير للناس وتطهير المجتمع من المفاسد والمظالم الاجتماعية۔ اور قرآن کریم نے بڑے بڑے جرائم اور فرد و جماعت کے مستقبل کے لیے زیادہ خطرناک بدکاریوں کے متعلق وضاحت سے بیان فرمایا، اور ہر ایک کے لیے مقرر سزائیں بھی وضع کی ہیں، جن پر نہ زیادتی جائز ہے اور نہ ان میں کمی، اور نہ ہی ان کے نافذ کرنے میں سستی کرنا جائز ہے۔ اور ترک ما سوا ذالک من الجرائم الخفیفہ، اور اس کے علاوہ ہلکے جرائم کی سزاؤں کو حاکم کی صوابدید پر چھوڑ دیا کہ وہ سنت مطہرہ کی روشنی میں جو سزا ان کے لیے مناسب سمجھے اسے ان جرائم میں نافذ کرے۔
وبالشکل الذی یحقق روح الاسلامی، لیکن اس کی جو ہے وہ شکل اور یہ نفاذ کا طریقہ یا اس کا جو شکل ہے وہ ایسی ہو جو اسلام کی روح کو ثابت کر دے کہ اس میں لوگوں کے ساتھ خیر خواہی ہو اور معاشرے کو اجتماعی اور مفاسد اور مظالم سے پاک کرنے کا ارادہ ہو۔ اما الجرائم الكبیرۃ التي عین لها القرآن عقوبات رادعۃ فهي خمسۃ جریمۃ القتل، جریمۃ الزنا، جریمۃ السرقۃ، جریمۃ قطع الطریق، جریمۃ الاعتداء علی کرامۃ الناس بالقذف۔ بہرحال جہاں تک بڑے جرائم کی بات ہے، جو بڑے جرائم ہیں جن کے لیے قرآن نے عبرتناک سزائیں مقرر کی ہیں، تو یہ 5 ہیں: قتل، زنا، چوری، رہزنی اور لوگوں کی عزتوں پر تہمت کے ذریعے دست درازی کرنے کا جرم۔ وَلَعَلَّ أَرْبَعُ مَثَلٌ لِلْمُقَارَنَةِ بَيْنَ التَّشْرِيعِ الْإِلَٰهِيِّ وَبَيْنَ التَّشْرِيعِ الْوَضْعِيِّ الَّذِي هُوَ مِنْ صَنِيعِ الْبَشَرِ ذَلِكَ الْأَثَرُ الْعَظِيمُ الَّذِي تَرَكَهُ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ فِي نُفُوسِ الْعَرَبِ بسبب تلك الطريقة الحكيمة التي سلكها في معالجة المفاسد والأمراض الاجتماعية، حيث قضى على كل فساد واستأصل كل جريمة من نفوسهم وجعلهم خير أمة أخرجت للناس فملكوا الدنيا وساد العالم۔ اور شاید کہ قرآنی اور ربانی قانون سازی اور انسان کی بنائی ہوئی وضعی قانون سازی کے درمیان تقابل کی صورت وہ عظیم اثر ہے جسے قرآن کریم نے اجتماعی مفاسد اور معاشرتی بیماریوں کے علاج کے لیے اپنے اختیار کردہ دانشمندانہ طریقے بسبب تلک طریقۃ الحکیمہ اپنے اختیار کردہ دانشمندانہ طریقے کی وجہ سے عربوں کے دلوں کے اندر چھوڑا ہے، اس طور پر کہ اس نے ہر فساد کو ختم کر دیا اور ہر وَاسْتَأْصَلَ كُلَّ جَرِيمَةٍ مِّن نُفُوسِهِمْ، اور ہر جو ہے وہ ہر گناہ کو ان کے دل سے جڑ سمیت اکھاڑ ڈالا۔ وَجَعَلَهُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، اور انہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجی گئی بہترین امت بنا دیا، چنانچہ وہ پوری دنیا پر حکمرانی کرنے لگے اور عالم ارضی کی قیادت انہیں نصیب فرمائی۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے اعجاز قرآن کی چوتھی وجہ کے تحت قرآن کی جرنل قانون سازی کے حوالے سے تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ معاملات کے باب میں قرآن نے کیا حکم بیان کیا ہے؟ نمبر 2، وہ 5 بڑے جرائم کون سے ہیں جن کی سزائیں شریعت میں متعین ہیں؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔